امام طبرانی نے اپنی کتاب میں یہ ایک واقعہ نقل فرمایا ہے کہ حضرت سیدنا صعصع بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے کے لیے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اسلام کو قبول فرمایا اور کلمہ پڑھ کر آپ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات آپ سے پوچھنی ہے۔ تو آپ نے فرمایا پوچھو۔ عرض کیا یا رسول اللہ کیا اللہ رب العزت زمانہ جاہلیت میں جو نیکیاں کی جاتی ہیں ان کا بھی اجر عطا فرمائے گا مجھے کہ نہیں؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے کیا نیکی کی ہے؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میرے 2 اونٹ گم گئے، تو میں اونٹوں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنگل کے دوسری طرف نکل گیا۔ وہاں میں نے ایک بندے کو دیکھا، اس کے پاس میرے اونٹ بندھے ہوئے تھے۔ میں اس کے پاس جا کر بیٹھا، اس نے میری اوبھگت کی، مہمان نوازی کی۔ تو میں نے اسے بتایا کہ یہ میرے اونٹ ہیں۔ اس نے کہا تمہارے ہیں تو تم لے جاؤ۔ تو ابھی میں بیٹھا تھا کہ اس نے اپنے گھر میں نوکر کو بھیجا کہ دیکھو دیکھو کہ بیٹا ہوا ہے یا بیٹی ہوئی ہے۔ تو حضرت صعصع بن ناجیہ فرماتے ہیں کہ میں بھی تجسس کا شکار ہوا، تو میں نے اسے کہا کہ یہ بیٹا اور بیٹی کا کیا بات ہے؟ بیٹا ہو یا بیٹی ہو یہ تو فائدے والی چیز ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، اگر بیٹا ہوا تو وہ قبیلے کی شان بڑھائے گا، اور اگر بیٹی ہوئی تو ہم اس کو دفن کر دیں گے، کیونکہ وہ قبیلے کے لیے انتہائی شرمندگی کا باعث بن سکتی۔ چنانچہ حضرت صعصع بن ناجیہ وہیں بیٹھ گئے اور فرمایا کہ تم پتہ کرو کہ کیا ہوا ہے۔ کچھ دیر بعد اطلاع ملی کہ بیٹی ہوئی ہے، تو حضرت صعصع بن ناجیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے کہا اب تم بیٹی کا کیا کرو گے؟ اس نے کہا جی دفن کریں گے، ہم اس کو نہیں رکھ سکتے، یہ تو ہماری شان کے لائق ہی نہیں ہے کہ کوئی ہمارا داماد بنے اور ہمیں نقصان پہنچائے۔ چنانچہ حضرت صعصع بن ناجیہ نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ تم وہ بیٹی مجھے دے دو، تم دفن نہ کرو، تم نے تو دفن کرنی ہے، تم مجھے دے دو۔ اس نے کہا اگر میں تمہیں دوں تو تم مجھے کیا دو گے؟ تو حضرت صعصع فرماتے ہیں میں نے اسے کہا تم یہ 2 اونٹ ہیں میرے، یہ تم رکھ لو۔ اس نے کہا نہیں، 2 اونٹوں سے بات نہیں بنتی، جس اونٹ پر تم آئے ہو وہ بھی دو تو میں تمہیں بیٹی دے دیتا ہوں۔ تو حضرت صعصع فرماتے ہیں ٹھیک ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، تم 3 اونٹ لے لو اور کسی بندے کو میرے ساتھ بھیجو، وہ مجھے گھر چھوڑ آئے اور یہ واپس اونٹ لے آئے۔ چنانچہ وہ مجھے گھر چھوڑ گئے اور وہ بچی میں نے رکھ لی، میں نے اپنی کنیز کو دی، وہ اس کو دودھ پلانے لگی، اور وہ بچی میرے ساتھ، میرے سینے کے ساتھ لگتی، میری داڑھی کے ساتھ کھیلتی، مجھے پیار کرتی۔ تو میرا اس کے ساتھ ایسا لگاؤ ہوا، ایسی محبت پیدا ہوئی کہ میں پھر ان تمام قبیلوں میں ڈھونڈنے لگا کہ جو لوگ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، میں ہر قبیلے میں جانے لگا، اور جہاں مجھے پتہ چلتا کوئی بچی پیدا ہوئی ہے اور وہ اس کو دفن کرنا چاہتے ہیں، میں ان کو 3 اونٹ دیتا اور وہ بچی اپنے گھر لے آتا۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میرے پاس 360 بچیاں ہیں جو میں نے ہر بچی 3 اونٹ دے کر لی ہے۔ تو کیا اللہ رب العزت میری اس نیکی کا بھی مجھے اجر عطا فرمائے گا؟ جب یہ واقعہ سنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ آپ نے حضرت صعصع بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سینے کے ساتھ لگایا، ان کا ماتھا چوما اور فرمایا کہ اللہ رب العزت نے تمہیں اس کا اجر ہی تو عطا فرمایا ہے جو تجھے اسلام قبول کرنے کی سعادت عطا فرمائی۔ یہ جو تم نے کلمہ پڑھا ہے یہ اللہ رب العزت نے اس بات کا اجر ہی عطا فرمایا۔ تو اللہ رب العزت کسی کو اسلام کی توفیق عطا فرما دے تو اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ اور ہمارے لیے تو یہ بہت ہی باعث فخر بات ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان گھر میں پیدا کیا۔ ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے کہ یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ کوئی بندہ مسلمان ہو، اللہ رب العزت کا ماننے والا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والا ہو۔ تو یہ سعادت کم نہیں ہے، یہ بندہ اپنے بازو کی قوت سے نہیں حاصل کر سکتا،
یہ اللہ رب العزت کی توفیق ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت سعد بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 360 بچیوں کی حفاظت کرنے پر اسلام کی دولت عطا فرمائی، اور ہمیں اللہ رب العزت نے بغیر کسی عمل کے اسلام کی دولت عطا فرمائی۔ ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین اسلام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔